السلام علیکم ویورز، پرجوش ٹی وی پر خوش آمدید۔ بہت سے خونی ویلنز اور ہولناک دشمنوں کی کہانیاں تاریخ میں درج ہیں۔ دنیا نے بہت سے خونخوار کردار دیکھے جن کی حیوانیت سے ان کے زمانوں میں خوف طاری تھا۔ ایسے ہی بے شمار ظالم اور بے رحم کردار اکثر تاریخ کی کتابوں یا سیریز میں آپ کی توجہ کا مرکز بنے ہوں گے، لیکن ان وحشیانہ کرداروں میں کبھی آپ نے سنگ دل اور درندہ صفت خاتون ویلن کے بارے سنا ہوا تو یہ ضرور حیران کن رہا ہوگا۔ تاریخی سیریز اکثر ایسے کردار بھی متعارف کرواتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہمیں خوبصورت مگر ظالم اور سنگ دل شہزادے کی بات کریں گے۔ سلطنت عثمانیہ کی عظیم تاریخ پر بننے والی سیریز قرولوش عثمان نے یہ کردار متعارف کروایا، جس کی تاریخ جاننے میں سب دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یوں تو یہ کردار مداحوں کے لیے نیا نہیں، اس سے ان کی سالوں پرانی واقفیت ہے۔ پرنسس صوفیہ، جسے قرولوش عثمان سیریز کے پہلے ہی سیزن میں دکھایا گیا اور وہ عثمان بیگ کی پہلی مضبوط دشمن رہی۔ شروعات میں وہ کوئی عام سی شہزادی تھی، مگر جلد اس کے ارادے ظاہر ہوئے، جس نے کمانڈر کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کولوجیسار کے گورنر یورگوپولس کو مار دیا۔ پھر اس کا باپ افندی یانیس بھی بہت مشکوک کردار رہا، جو ایک خفیہ عیسائی تنظیم چلا رہا تھا۔ مارگریٹ پریسٹ کے ساتھ اس کے یہ تعلقات سفید داڑھی والوں کی توجہ بھی دلواتے رہے۔ خیر، ان سب میں پرنسس صوفیہ بہت خوفناک ویلن کے طور پر ابھری، مگر عثمان غازی نے بے شمار جڑپوں کے اختتام پر کولوجیسار فتح کر لیا اور صوفیہ کو اس کے انجام تک پہنچایا۔ لیکن کہانی یہیں تمام نہیں ہوئی۔ صوفیہ کئی سالوں بعد واپس آ گئی۔ اس کردار پر بے تحاشا توجہ مداحوں کو سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ کیا وہ تاریخی کردار رہی تھی جو اسے بار بار کہانی کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ ویورز، کولوجیسار عثمان غازی کی پہلی فتح تھی اور تاریخ میں اس کا بہت مختصر سا حوالہ درج ہے، اس لیے صوفیہ کو فرضی کردار سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ تاریخ شہزادی صوفیہ جیسے کسی کردار کو جانتی ہی نہیں۔ ایک پرنسس صوفیہ کا تاریخی کردار اس قدر مشہور رہا کہ روس میں اس پر ایک خصوصی سیریز صوفیہ کے نام سے بنائی گئی۔ وہ دراصل بہت مضبوط بازنطینی شہزادی تھی، جو روم اور بازنطینی وراثت کے ساتھ گئی اور روس کی ملکہ بن گئی۔ بازنطینی شاہی خاندان کے دوہرے تعلقات کے ساتھ اس شہزادی کی جدوجہد بہت مشہور ہے، مگر یاد رہے کہ یہ کردار عثمان غازی کے دور کا نہیں ہے، بلکہ یہ شہزادی سلطان محمد بن جہان فاتح کے دور میں موجود تھی، جب قسطنطنیہ فتح ہوا، یعنی یہ 1453 کا دور تھا۔ اس کے علاوہ صوفیہ نامی شہزادی کا بازنطینی یا عثمانی تاریخ میں کوئی ذکر نہیں، اور عثمان غازی کا کسی خوفناک خاتون ویلن سے مقابلہ بھی کسی روایت میں موجود نہیں۔ لیکن پھر بھی قرولوش عثمان سیریز نے اس کردار کو بہت گہری کہانی کے ساتھ پیش کیا۔ صوفیہ کے باپ یانیس کے خفیہ مشن کی جاسوسی عثمان غازی کے چچا سنگورٹیکن بے کرتے رہے، یعنی یہ بہت پرانا تعلق دکھایا گیا۔ پھر صوفیہ کا عثمان بے اور بالا خاتون سے مقابلہ رہا۔ اب کئی سالوں بعد جب عثمان غازی کی اولاد بھی جوان ہو چکی ہے، یہ کردار پھر سے نمودار ہوا۔ آپ کو یاد ہو تو یانیس نے ایک ایسا زہر بنایا تھا جو اس کے خصوصی جنگجو کو مرنے نہیں دیتا تھا جب تک کہ ان کے دل پر کوئی گہرا وار نہ ہو۔ اس لیے صوفیہ کا بھی موت کے منہ سے نکل کر واپس آ جانا زیادہ حیران کن نہیں ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، سیریز یہ دشمنی نسل در نسل چلانے کی پلاننگ کر رہی ہے، یعنی اس کے قیدہ بالی اور سنگورٹیکن بے سے ٹکراتا رہا۔ صوفیہ کا عثمان بے سے مقابلہ ہوا اور اب صوفیہ کی ایک بیٹی بوئنا بھی متعارف کروائی جائے گی، جو عثمان بے کے بچوں کو ٹف ٹائم دے گی۔ سیریز نے اس کردار کو تاریخی کرداروں جتنا پروٹوکول دیا ہے، اس لیے ممکن ہے کہ عثمانی تاریخ میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسا معمولی سا کردار ضرور گزرا ہو، جسے تاریخ کی کتابوں میں درج تو نہیں کیا جا سکا، لیکن زبانی کلامی کہانیوں کے ذریعے وہ آگے ضرور منتقل ہوا۔ صوفیہ کی موت اس دفعہ زیادہ بھیانک اور کنفرم ہوگی، اور پھر اس کی وحشی بیٹی بوئنا کو سامنے لایا جائے گا۔
ویورز، آپ کو اس خاتون ویلن کا کردار کیسا لگا اور آپ کس تاریخی کردار کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔